اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سکلز، چینجز، حالات، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی گفتگو چل رہی ہے۔ آج کا جو ٹاپک تو یہ بھی نیا نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت اب کسی اور طرح سے ہو گئی ہے، وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ہمارے پاس جب میں بچپن میں تھا تو ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہوتا تھا، ٹائم ہوتا تھا، اس لیے کہ اسکول کی پڑھائی بڑی نامنل تھی۔ یعنی when I was in primary school تو وہ تو چھوٹا سا ٹاٹ والا اسکول تھا کارپوریشن کا، اور اس میں ہم جاتے تھے، پتہ نہیں 3-4 گھنٹے کے لیے جاتے تھے شاید، اور بس چھوٹا موٹا وہ کچھ ہمیں جو بھی کرواتے تھے، وہ ایک پرانا تو سسٹم ہوتا تھا نا، لان میں بٹھا کے باہر گراؤنڈ پہ بٹھا کے 1 دونی 2 دونی 4 والا ٹیبل تو یاد، پہاڑے جن کو کہا جاتا تھا، وہ تو کرتے ہی تھے نا، سب لوگ ہی کرتے تھے۔ وہ تو کوئی لمبا چوڑا برڈن نہیں تھا ایجوکیشن کا، کوئی بھاری بستہ نہیں تھا، کوئی تختی تھی ایک اور ایک ہلکا سا بستہ ہوتا تھا ایکسکیوز می، اور وہ ہم تختی ہر روز ایک آدھ لکھ لیتے تھے اور چھوٹا موٹا کچھ پڑھا لیتے تھے۔ اب آگے 12 بجے فرض کیجئے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ دیر از نو ٹی وی، ریڈیو ظاہر ہے بچوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ریڈیو کے اندر، پھر کیا کریں گے؟ گلی محلے میں کھیل لیں گے، جو پرانا سسٹم تھا، چھوٹے چھوٹے کھیل ہوتے تھے جو گلی محلے میں چلتے تھے، تو وہ اگر نہیں کریں گے تو کچھ پڑھنے پڑھانے کی کتاب پڑھ لیں گے، بچوں والی کتابیں پڑھ لیں گے، وہ تعلیم و تربیت آتا تھا، کچھ جنوں پریوں کی کہانیوں کی کتابیں چھپا کرتی تھیں، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ یعنی دیر پلنٹی آف ٹائم ایٹ اوور ہینڈس، کہ ہمیں کبھی یعنی ٹائم کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ چلتا گیا، اگلی ایجوکیشن بھی اسی طرح سے کالج کے لیول پہ بھی ایسی ہی تھی۔ آنیسٹلی اٹ واز ناٹ ویری برڈنسم، ٹھیک ہے، جس طرح سے اب بچے انڈر پریشر ہیں، ہم نہیں تھے، اور وہ بھی ہو گیا۔ پھر جابس میں آ گئے، جابس بھی فار دا فرسٹ فیو ایئرس قطعاً اس طرح سے اسٹریسفل نہیں تھیں، ڈیمانڈنگ نہیں تھیں۔ دیر واز سیٹ روٹین، کام کرتے تھے، کام کا رزلٹ ملتا تھا، یو جسٹ ڈو یور جاب ریزنیبلی ویل، اینڈ آپ کا کام آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، اینڈ یو ول کیپ آن ناٹ جسٹ سروائیونگ بٹ ریئلی گروئنگ آلسو۔ تو اب یہ نہیں ہے، اب یہ سٹوری تو پہلے ہی بدل گئی نا، 20-25 سال پہلے ہی بدل گئی تھی یہ تو۔ اب بچوں کے بستوں سے شروع کر لیں تو وہ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے بستے ہیں، اور ہر سکول کا کمپٹیشن ہے کہ انہوں نے کتنی زیادہ کتابیں لگانی ہیں، اور کیا کیا پڑھا رہے ہیں وہ لاٹ آف اٹ از، میں کیا کہوں، میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اٹ از روٹن ٹو دی کور ایکچولی، اور چونکہ ٹوٹلی کمرشل ہے، 100% کمرشل ہے، اور ایک ہی پرپز ہے، جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، بڑے سے بڑا نام اور چھوٹے سے چھوٹا نام، دی اونلی پرپز از ٹو میک منی۔ اٹ از ناٹ ٹو ایجوکیٹ، اٹ از ناٹ ٹو امپارٹ any knowledge, it is not to teach anything, it is not to change lives of the students. The only purpose of all the education institutions is to make money. اور پیسے وہ بنا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ہر نئے سے نئے طریقہ سوچتے رہتے ہیں اور پیسے بناتے رہتے ہیں۔ سو لہذا ایجوکیشن پہ تو جتنی بھی لیمنٹنگ کر لیں، اس پہ اظہار افسوس کر لیں، اس پہ ماتم کر لیں، جو بھی کر لیں وہ کم ہے ایکچولی۔ اور چونکہ ہماری سرکاریں سبھی جو بھی ہوں جب بھی ہوں، ان کو چونکہ بہرحال کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کسی چیز کو بھی بہتر کرنے سے، اس لیے ان کے بھی ایسے ہی ہیں معاملات، انہوں نے بھی کبھی توجہ نہیں دی اس قسم کی جو بیسکس، یعنی ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور اس طرح کی ہاؤسنگ ہے، سیوک ایمینٹیز ہیں، نو بڈی از بادرڈ، جو مرضی کر لیجئے آپ، ٹھیک ہے۔ اینی وے چلیے، یہ معاملہ تو کچھ اور نکل گیا۔ دوسری طرف بات ہو رہی تھی ٹائم مینجمنٹ کی، کہ اس وقت جو سٹریس کا ایلیمنٹ ہے وہ اس دور سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اسکول کا کام کرتے ہیں، پھر آ کے ہوم ورک کرتے ہیں، پھر میجورٹی آف دی چلڈرن دے گو فار اے ٹیوشن، یعنی پلے گروپ کے بچے بھی ٹیوشن پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یا اماں ابا کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کریں، کیا پڑھائیں ان کو۔ جب کلاسز بڑی ہوتی ہیں تو ہر بچی اکیڈمی میں جاتا ہے میٹرک FSC کرنے کے لیے، چونکہ وہ اس کے بغیر وہ نمبر لینے کی ان کو لگتا نہیں کہ وہ نمبر لے سکیں گے اچھے، کمپٹیشن بے شمار ہے،
جابس میں بھی یہی معاملہ ہے. دیر از اے لاٹ آف تھنگس ہیپننگ, بہت کچھ ڈیمانڈ ہے. سو ٹائم کی قلت اب محسوس ہوتی, سبھی کو ہوتی ہے. اگر آپ کو ہوتی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ایوری بڈی از ناؤ فیلنگ کہ ٹائم کم ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اب ضرورت ہے صحیح معنوں میں ٹائم مینیج کرنے کی. اور ٹائم مینیج کرنے کے طریقے تو بہت ہیں, ظاہر ہے وہ ہم نیا طریقہ ایجاد نہیں ہوا ٹائم مینیج کرنے کا. ہاں البتہ ٹولز آپ کے پاس بہت سے نئے آ گئے ہیں. یعنی آپ ڈیجیٹلی ٹو ڈو لسٹس بنا سکتے ہیں, اسکیڈیولز بنا سکتے ہیں, اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. آپ کو بیپ بھی آ جائے گی, ریمائنڈر بھی آ جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. اس کے مطابق ٹائم سلاٹس میں آپ کام کر سکتے ہیں. سب ٹولز ہیں. لیکن بنیادی جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو آرگنائز کیجیے. دس از دا کی ورڈ. ٹائم مینجمنٹ کے لیے آرگنائز کرنا ضروری ہے. یعنی وہ جو ہم بہرحال مطلب اپنے دور میں کافی ایک فیز تھی جس میں ہم ایک ڈس آرگنائز لائف گزار لیتے تھے اور ٹھیک تھے. مطلب ہم اس کے باوجود سروائیو کر لیتے تھے نا. کبھی جلدی تو سونے کا رواج نہیں تھا, دیر سے ہی سونے کا رواج تھا. کبھی دیر سے سو گئے, کبھی بہت دیر سے سو گئے, جلدی اٹھ گئے, فلاں کر لیا, نہیں کیا, کچھ بھی کر لیا, چلتا رہتا تھا. اب نہیں ہے. یعنی اب آپ کو یو ہیو ٹو فکس سلیپنگ ٹائم, یو ہیو ٹو فکس ویکنگ اپ ٹائم, یو ہیو ٹو, بیکاز آپ کے کام اس سے آگے چلیں گے نا, ورنہ نہیں چلیں گے. پھر آپ کو ظاہر ہے جاب پہ اگر جانا ہے تو آپ کو جاب پہ جانا ہے اور وقت پہ جانا ہے. پھر وہاں جو کام ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ کو کرنی ہے, اور اس کو کرنے کے لیے بھی آپ کو آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کون سا کام پہلے کریں گے, کون سا بعد میں کریں گے. وہ جو پرانی تھیوری ہے نا کہ کون سا کام ہے جو کہ ہر ارجنٹ کام امپورٹنٹ نہیں ہوتا اور ہر امپورٹنٹ کام ارجنٹ نہیں ہوتا, یہ تو پرانی بات ہے نا. تو جو ارجنٹ امپورٹنٹ ہیں وہ آپ پہلے کریں گے, جو امپورٹنٹ ہیں ان کو پیرالل آپ شروع کر لیں گے, جو صرف ارجنٹ ہیں, امپورٹنٹ بالکل نہیں ہیں, وہ آپ کسی کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, اور جو بالکل ہی نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے ان کو آپ لسٹ سے باہر نکال کے ویسے ہی ڈیلیگیٹ کر دیں گے یا کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں گے. وہ جو بھی آپ طریقہ اڈاپٹ کیجئے, بٹ یو نیڈ ٹو ایلوکیٹ ٹائم ٹو تھنگس. اب آپ کھلے ٹائم کے ساتھ کام نہیں کر سکتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں دیکھوں گا, شروع کروں گا, جیسے چلے گا چلا لوں گا. یہ نہیں ہوگا. آپ کو اپنا ٹائم مینیج کرنا پڑے گا. اور ٹائم مینیج کرنے کی میں نے جیسے کہا نا کی ورڈ ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو آرگنائز کیجئے اور ہر کام ذرا ترتیب سے کیجئے. اس طرح سے اپنے آپ کو بے ترتیبی سے مت چلائیے. تو اگر آپ ترتیب سے چلیں گے تو آپ کا ٹائم مینیج ہو جائے گا اور آپ کو ٹائم کی کمی محسوس نہیں ہوگی, آپ کو ہرٹ نہیں کرے گی ٹائم کی کمی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.